سورہ انا انزلنا. اگر امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، یہ جو سورہ ہے اس میں فرمایا کہ انا انزلنا فی لیلۃ القدر اللیلۃ فاطمہ والقدر اللہ. یہ انا انزلنا فی لیلۃ القدر میں لیلہ وہ شب زہرائے مرضیہ ہیں اور وہ قدر خدا ہے. تو زہرائے مرضیہ لیلہ الہی ہے، شب الہی، قدر خدا ہے. لیلہ سے مراد فاطمہ زہرا سلام علیہا ہے اور قدر سے مراد خدا. فمن عرف فاطمہ حق معرفتها، جس نے زہرائے مرضیہ کی جو ہے حق معرفت ادا کیا، جس طرح ان کی معرفت حاصل ہونی چاہیے حاصل کر لی، فرمایا فقد ادرک لیلۃ القدر، اصل حقیقتاً شب قدر کو اس نے پایا ہے جس نے زہرا کی معرفت حاصل کی. اصل میں شب قدر زہرائے مرضیہ ہے. تمام فضائل شب قدر حقیقی معرفت زہرائے مرضیہ میں ہے کہ اگر ان کی معرفت حاصل ہو گئی، جسے زہرائے مرضیہ کی معرفت ملی، اسے شبہائے قدر شب قدر حقیقی کی فضیلت ملی، اس نے صحیح معنی میں شب قدر کو پایا. وَإِنَّمَا سُمِّيَتْ فَاطِمَةً لِأَنَّ الْخَلْقَ فُطِمُوا عَنْ مَعْرِفَتِهَا. چھٹے امام صادق علیہ السلام نے فرمایا فاطمہ کو فاطمہ اس لیے نام رکھا گیا ہے کہ مخلوق ان کی معرفت سے عاجز ہیں. فطموا، عاجز ہیں لوگ، عن معرفتها، جس طرح شب قدر. وما ادراک ما لیلۃ القدر، تجھے کیا معلوم، تجھے کس نے بتایا کہ شب قدر کیا ہے، زہرائے مرضیہ ہے. یعنی تم شب قدر کی معرفت حاصل نہیں کر سکتے اس آسانی سے. زہرائے مرضیہ کی معرفت بھی اسی طرح سے ہے. جس طرح سے امیر المؤمنین کے لیے جس طرح پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ یا علی خدا کو کسی نے نہیں پہچانا، یا آپ نے یا میں نے، اور مجھے کسی نے نہیں پہچانا، یا خدا نے یا آپ نے، آپ کو کسی نے نہیں پہچانا، یا میں نے یا خدا نے. اسی طرح زہرائے مرضیہ ہے کہ انہیں یا رسول نے پہچانا، یا علی نے یا خدا نے. تو لہذا وما ادراک ما لیلۃ القدر، تجھے کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے، لیلہ الہی کیا ہے، یعنی تجھے کیا معلوم کہ فاطمہ کیا ہے، تجھے کیا معلوم کہ زہرا کیا ہے. لأن الخلق فطموا عن معرفتها، لوگ عاجز ہیں، لہذا چونکہ لوگ اسی معنی میں ان کا نام فاطمہ ہے. فاطمہ یعنی ایک ایسی ہستی جس کی معرفت سے لوگ عاجز ہیں. یہ معنی ہے فاطمہ کا ایک معنی یہ کہ لوگ ان کی صحیح معرفت سے دور ہیں. یہ حدیث بحار الانوار میں آئی ہے. اسی حدیث میں آگے آ کر ارشاد ہوتا ہے کہ القدر خیر من الف شہر، یعنی یہ جو قدر ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یعنی وہ 1000 مؤمنوں سے بہتر ہے. ایک طرف 1000 مومن، وہ مومنوں کی ماں ہے زہرائے مرضیہ. 1000 مومنوں سے 1000 ممکن ہے کثرت کے لیے استعمال ہو جائے. جب ہم کثیر تعداد میں بتانا ہو تو کہتے ہیں ہزاروں، یعنی بہت زیادہ. اس طرح زہرائے مرضیہ کے لیے کہ الف شہر، یعنی بہت سارے جو شبوں سے لیلۃ القدر بہتر ہے. 1000. تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم. اس میں ملائکہ سے مراد مؤمنین ہیں. یہ اس حدیث میں آیا ہے. جو علوم آل محمد سیکھتے ہیں، اور روح القدس سے مراد زہرائے مرضیہ ہے.
اور حتی مطلع الفجر سے مراد وہ وقت ہے کہ جب آقا امام زمان علیہ السلام ظہور فرمائیں گے. سلام ہی حتی مطلع الفجر، سلامتی ہے اس لیلہ خدائی میں، یعنی اس دوران فاطمی میں، چونکہ ہر زمانہ زمانے فاطمی ہے، سلامتی ہے جو بھی معرفت فاطمی میں داخل ہو جائے، شہر فاطمی میں داخل ہو جائے، عالم فاطمی میں داخل ہو جائے، یعنی معرفت فاطمی کے ساتھ آگے بڑھیں تو وہ کہاں بڑھیں گے؟ وہ ظہور کی طرف بڑھیں گے، مطلع الفجر کی طرف ہے. سلامتی ہے ہیا یہ شب زہرا مرضیہ اور ان کے تمام سیرت اور ان کی راہ، ان کا ایمان، ان کا ہدف سب کچھ سلامت ہیں تا ظہور آقا امام زمان. سلام ہی حتی مطلع الفجر، اور تا مطلع الفجر سلامتی ہے زہرا مرضیہ کی بدولت، ان کے فرزندوں کی بدولت، ان کی اولاد کی سلامتی ہے. اور اس کے بعد طلوع فجر کے بعد، ظہور کے بعد پھر راہزن نہیں ہے، پھر وہاں ظلمات نہیں ہے، تو پھر سلامتی ہی سلامتی ہے. اس دور میں، اس دور کے فتنوں میں، اس دور کی آلودگیوں میں یہاں زہرا مرضیہ باعث سلامتی ہے فاطمی افراد کے لیے. اور اس کا انجام کیا ہے؟ مطلع الفجر ہے، طلوع فجر صادق، جسے آپ کہتے ہیں صبح صادق، سچی صبح، حقیقی صبح، فجر حقیقی. کیا ہے فجر صادق؟ فجر صادق ظہور آقا امام زمان علیہ السلام. تو اس سورے میں یہ دونوں ہستیاں مشترک ہیں سورہ قدر میں. ان روایات میں جیسا کہ یہ آپ کی خدمت عرض کیا، آقا امام صادق علیہ السلام کی روایت، انہوں نے سورہ انزلنا کی جو تعویل کی ہے وہ بعض دوسرے فقہا نے بھی اسے بیان کیا ہے. ان روایات میں جناب زہرا سلام علیہا کی جو تشبیہ لیلۃ القدر سے دی گئی ہے تو اس کے چند پہلو ہیں. اول، لوگوں نے شب قدر کی منزلت، عظمت اور مقام کو نہیں پہچانا. اسی طرح زہرا مرضیہ کی قدر و منزلت سے بھی لوگ ناآشنا رہے، لوگوں نے ان کی قدر نہ کی، لوگوں سے پوشیدہ ہے. وما ادراک ما لیلۃ القدر، تجھے کیا معلوم کہ فاطمہ کیا ہے؟ لوگ اس سے دور رہے. یہ ایک شباہت ہے. جس طرح شب قدر نامعلوم، زہرا مرضیہ نامعلوم، زہرا مرضیہ کی قبر نامعلوم، لوگوں نے شب قدر کی جو ہے حقیقت کو نہیں پایا، زہرا کی حقیقت کو بھی نہیں پایا، شب قدر کی معرفت صحیح معنی میں حاصل نہ کی، زہرا مرضیہ کی معرفت. تو یہ شباہتیں ہیں. اور دوسری چیز، جس طرح شب قدر میں امور کو جدا کیا جاتا ہے، امور کو جدا کی تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، اذن پروردگار سے تمام امر لے کر آ جاتا ہے. شب قدر میں فیصلے ہو جاتے. یفرق کل امر حکیم، ہر امر حکیم کو جدا کیا جاتا ہے شب قدر میں، شب مبارکہ میں. تو اسی طرح سے زہرا مرضیہ کے وسیلے سے بھی حق و باطل، مؤمن و کافر، اور سعید و شقی جدا کیے جاتے ہیں. یہ مظہر صفات پروردگار ہیں، مظہر رضا و غضب پروردگار ہیں. زہرا مرضیہ جس طرح امیر المؤمنین حق و باطل میں، مومن و منافق و کافر میں جو ہے مایہ امتیاز ہیں، اور ان کے ذریعے سے اور ان کے وسیلے سے مومن و کافر جدا ہو جاتے ہیں. زہرا مرضیہ کی بھی یہی حیثیت ہے. زہرا مرضیہ کے ذریعے سے معلوم ہو جاتا ہے کافر کہاں ہے تو مومن کہاں، جدا جدا ہو جاتے ہیں. جس طرح شب قدر میں آ جاتے ہیں تمام امور، اور ولی امر صاحب الزمان علیہ السلام کے پاس آ کر سارے امور لوگوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں اور جدا جدا کیے جاتے ہیں. ہر امر زہرا مرضیہ کی بھی یہی شان ہے کہ ان کے وسیلے سے حق و باطل کے درمیان جدائی ڈالی جاتی ہے. تیسری شباہت
زہرائی مرضیہ اور آقا امام زمان اور سورہ اور شب قدر میں یہ ہے کہ جس طرح شب قدر میں آیات اور سورتیں نازل ہوتی ہیں، شب قدر میں قرآن کا نزول ہوا ہے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ نزول ہوا ہے۔ اسی طرح جناب زہرا سلام اللہ علیہا امامت کا ظرف ہے، وہاں قرآن صامت کا نزول ہے، یہاں قرآن ناطق کا نزول۔ 11 قرآن ہائے ناطق دامن زہرا میں جلوگر ہیں، وہاں شب قدر میں، شب قدر دنیاوی میں، وہاں قرآن کا نزول ہوتا ہے۔ وہ قرآن کتاب، یہ معلم قرآن، وہ قرآن یہ مبین، وہ قرآن یہ مفسر، وہ قرآن یہ محافظ زہرائے مرضیہ میں۔ زہرائے مرضیہ شب قدر حقیقی ہے، یہاں ائمہ اطہار کا نزول ہوتا ہے، ظرف امامت قرار پائی ہے۔ یہ چوتھی شباہت۔ تیسری چوتھی شباہت، شب قدر انبیاء اور اولیاء کی معراج ہے۔ شب قدر چونکہ 1000 مہینوں سے افضل ہے، شب قدر میں عبادتیں 1000 مہینوں کی عبادتوں سے افضل ہیں اور بہتر ہیں۔ اولیاء الہی شبہائے قدر میں معراج حاصل کرتے ہیں، عروج پاتے ہیں۔ ولایت زہراء مرضیہ سلام اللہ علیہا کے وسیلے سے اور ان کی معرفت کے وسیلے سے انبیاء کی نبوتیں کامل ہو جاتی ہیں، انبیاء کی رسالتیں کامل ہو جاتی ہیں۔ ما تکاملت النبوہ لنبی، کسی نبی کی نبوت کامل نہ ہوئی، کسی نبی کی نبوت کامل نہ ہوئی حتی اقر بفضلها ومحبتها، جب تک محبت زہرا کا اقرار نہ کیا اور جب تک فضیلت زہراء مرضیہ کا اقرار نہ کیا، کسی نبی کی نبوت کامل نہ ہوئی۔ یہ روایت بھی ہم تک پہنچی ہے ملتقى البحرین میں۔ یہ روایت چوتھی شباہت ہے شب قدر اور زہراء مرضیہ میں۔ پانچویں شباہت یہ ہے کہ جس طرح سے شب قدر فیض و کمالات کا سرچشمہ ہے، شب قدر میں لوگ جو مؤمن ہیں فیضیاب ہو جاتے ہیں، ایسی رات پاتے ہیں جو 1000 مہینوں سے عمر انسانی سے افضل ہے، بہتر ہے، برتر ہے، اور اس رات میں کم عبادت کرتے ہیں، بہت زیادہ فضائل و برکات و فیض الہی حاصل کرتے ہیں۔ اسی طرح سے زہرائے مرضیہ خیرات و برکات اور دفع بلیات کا وسیلہ ہے۔ زہرائے مرضیہ کے حوالے سے خداوند رحمتیں نازل فرماتا ہے، برکتیں نازل فرماتا ہے، بلاؤں کو دور فرماتا ہے، حتیٰ کہ جو ہیں اللہ کی حجتوں کے لیے، ائمہ اطہار کے لیے زہرائے مرضیہ وسیلہ ہے اور سبب ہے۔ زہرائے مرضیہ کی برکت سے تو زہرائے مرضیہ خود خیر کثیر ہیں۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، زہرائے مرضیہ کے خیر کثیر، وہاں سے سب خیرات پاتے ہیں اس کوثر الہی۔ یہ پانچویں شباہت۔ ایک چھٹی شباہت بھی ہے آخری، شب قدر 1000 راتوں سے افضل ہیں، شب قدر 1000 راتوں سے، 1000 مہینوں سے، من 1000 شہر، 1000 مہینوں سے افضل ہیں، اور زہراء مرضیہ سلام اللہ علیہا اولین و آخرین کی عورتوں میں برترین فرد ہیں، بلکہ اہل زمین میں شرافت و کرامت کے اعتبار سے بہترین ہیں، سیدۃ نساء العالمین ہیں۔ اس طرح شب قدر برترین رات، اسی طرح زہراء مرضیہ برترین بزرگوار ترین خاتون ہے روئے زمین پہ، بلکہ سلسلہ انبیاء ہو، سلسلہ ائمہ ہو، اور اسی طرح جو مخدرات عصمت اس دنیا میں آئی ہیں، جتنی نمونے کی ہستیاں آئی ہیں خواتین، ان سب میں برترین ہستی زہراء مرضیہ کی ہے۔ تو یہ چھٹی شباہت ہے، اور اس کے بعد انشاءاللہ اگر خدا نے آگے
مجھے توفیق دی، چونکہ ابھی ختم نہیں ہوگا، کچھ شباہتیں ہیں